ایک مرتبہ پھر اکادمی ادبیات پاکستان کا خاص طور پہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جوش ادبی فاؤنڈیشن کا، جوش میموریل کمیٹی کا، آپ سب احباب کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے جوش صاحب کے ساتھ آج ہم نے یادوں کو شیئر کیا۔ انتہائی ممنون احسان ہیں ہم جناب افتخار عارف صاحب کے، اور میں ان سے بصد احترام التماس کروں گا جو اس قومی ادبی ریفرنس کے صدر گرامی قدر ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ گرامی مرتبہ جناب پروفیسر یوسف خوش صاحب، عزیزم فدا الرحمان ملک صاحب، تبسم، فرخ، محبوب، حمید، جناب ضیاء الدین صاحب حسن، بہت ہی احسان مند ہوں آپ کی تشریف آوری کا اور آج کی اس مجلس کا۔ بہت ذکر ہوا جوش صاحب کا، اور بعض بہت اچھے مضمون پڑھے گئے، حمید نے بہت اچھا مضمون پڑھا، اور جو ان کی رومانوی زندگی کے حوالے سے حسن ہے بہت اپنے مزاج کے مطابق انہوں نے وہ حصہ منتخب کیا، بہت عمدہ پڑھا۔ بھائی ضیاء نے تنقیدی حوالے سے بہت اچھی گفتگو کی۔ وہ نوجوان ہے جن کا میں اختر عثمانی جو دوسرے ایک صاحب عثمان راز صاحب، انہوں نے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا اہانت والا، اس کو تلخی کہہ دیتی تو اچھا تھا۔ اہانت کچھ عجیب سا لگتا تھا کہ جیسے کوئی شعوری طور پر وہ کسی کی طرح نقد کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں۔ اور پھر انہوں نے آخر میں ان کا وحید الدین صاحب کا وہ پڑھ کے اس کو دعوت میں انذار کی جو صورت ہے، اور ہمارے اس میں جو چلا جائے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تو کچھ باتیں کرنے کی ہیں جو ضرور کرنی چاہیے۔ جو صاحب بہت متنازع آدمی تھے، اور ابھی کینیڈا سے کسی نے مجھے کوئی فلم بن رہی ہے ان کے اوپر، تو اس میں انہوں نے میرے پاس آدمی بھیجا اور اس کو سوال لکھ کے بھجوائے، اور اس میں سوال یہ تھا کہ کیا سبب ہے کہ جوش کو پاکستان میں نظر انداز کیا گیا، یہ اس کا سوال تھا۔ تو میں نے اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی، اور میں نے کہا اس کے 3-4 اسباب ہیں۔ ایک تو سبب خود جوش صاحب کی ذات گرامی، اس لیے کہ ان کو جھگڑا کرنے کی اور تصادم کی اور تضاد کی بہت ہی شروع سے عادت تھی۔ جب ابھی ان کا شروع کا زمانہ تھا، آپ لوگ تو نہیں اس طرح سے واقف ہیں، میں اس سے کیونکہ اس شہر کا رہنے والا ہوں، تو لکھنؤ میں بہت 14% کے قریب مسلمان تھے، لیکن اس شہر کا مزاج جو تھا وہ ایک مسلم تہذیبی مزاج تھا، جس میں اہل تشیع اس سے بھی کم تھے، مگر کیونکہ بادشاہی ان کی رہی تھی 100 برس کے قریب، 92 سال کے قریب، تو لکھنؤ کا ہندو بھی شیعہ ہوتا تھا، کچھ اس طرح کا مزاج تھا۔ تو وہاں عزاداری وغیرہ سب ہوتی تھی، اور عزاداری میں یہ جو ذاکر جن کو آپ کہتے ہیں جو بھائی جسے پڑھتے ہیں، تو ایک بہت ہی سخت نظم انہوں نے اس زمانے میں لکھی، اس کا نام ہے ذاکر سے خطاب۔ اب ذاکر سے خطاب کی نظم میں پڑھ سکتا ہوں بہت سے، لیکن ایک مصرع اگر میں پڑھوں تو آپ اس کو پاکستان پر بھی مسلط منطبق کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں بھی ان کا یہی احوال ہے۔ خون اہل بیت میں لقمے کو تر کرتا ہے تو، اور کب تلک یہ ممبروں پر تاجرانہ شور و شین۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر ایک ہنگامہ برپا ہوا، اور کچھ شیعہ علماء جو تھے وہ جوش صاحب کے ہمنوا ہوئے، اور انہوں نے ایک ان کے حق میں ایک بیان جاری کیا، اور اس میں ان کو لکھا حضرت مولانا سید شبیر حسین خان جوش۔ اچھا، اب نہ تو وہ سید تھے نہ وہ مولانا تھے، مگر ان کا نام شروع میں شبیر احمد تھا، شروع میں، کیونکہ ان کے والد کا نام بشیر احمد نام تھا ان کا،
اور جو ان کے دادا تھے نواب فقیر محمد خان گویا، وہ تو بہت ہی بڑے ہمارے جاگیردار بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، اور جو صاحب کو ناز تھا ان کو دادا تھے، ان کے پردادا تھے ان کے. تو بشیر صاحب، وہ اس زمانے میں نام رکھے جاتے تھے جیسے امیر بشیر ایسے، تو بشیر کے اتباع میں شبیر احمد خان ان کا نام تھا. پھر انہوں نے خود اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ ایک بہت بڑا آزا خانہ تھا وہاں، اس کا نام تھا حسین آباد کا آزا خانہ. ان کے متولیوں کے خلاف ایک نظم لکھی، حسین آباد کے متولیوں کے خلاف. پھر انہوں نے ہندوؤں کے خلاف ایک نظم لکھی اور پنڈتوں کے خلاف، اور اس میں ہمارے سلیم احمد صاحب نے ایک مضمون ان پہ لکھا ہے کہ فیض صاحب جوڑ صاحب جب کسی کی مذمت کرنا چاہتے ہیں تو پوری مذمت کرتے ہیں اس کو بالکل، اور ایک مصرع لکھتے ہیں اور اس کی پوری شخصیت سامنے آ جاتی. تو انہوں نے برہمن کے مصرع، مجھے ایک مصرع یاد آتا ہے کہ سر پہ چٹیا مردہ چوہے کی طرح پھولی ہوئی. اب اگر غور کریں، سر پہ چٹیا مردہ چوہے کی طرح پھولی ہوئی، وہ بالکل آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ برہمن جو ہے یہ کیسا ہوگا. مولوی صاحب کے بارے میں لکھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوں گے خلد میں حوروں کے شوہر. خلد میں حوروں کے شوہر، اٹنگا پاجامہ دلق برسر، اٹنگا پاجامہ، یہ سب. جب وہ کسی کی مذمت کرنا چاہتے تھے تو پوری مذمت ایک مصرے میں، پوری شخصیت اس کی. اچھا، اب ایک تو یہ بات، لیکن شروع ہی سے جوش ہم ادنا غلامان علی مرتضیٰ تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ، اور کھیلتی ہے جس کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ. ایسے مصرے لکھتے تھے. یعنی اس زمانے، تو جس زمانے میں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ مذہب بیزار آدمی تھے. مذہب بیزار، ملا جو موقع تو روز محشر کیا پڑھوں گا رحمت کا وہ قصیدہ کہ ہنس پڑے گا عتاب تیرا. یہ وہ کہتے تھے. پھر سورہ رحمان والی بات ابھی پڑھی ضیاء بھائی نے، اور اس کے کیا خوبصورت انہوں نے اس کا آزاد ترجمہ کیا ہے، اور آپ اس کو پڑھیے. تو اس طرح کا آدمی. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں ایک شوخی تھی بہت، اور اس میں وہ محتاط نہیں رہتے تھے. اس لیے دیکھیے اردو میں مولوی کے خلاف ہمیشہ سے، ابھی آپ دیکھیے، اگر آج میں افتخار عارف اگر یہ مصرع لکھے تو یہاں سے گھر زندہ نہیں جا سکتا. جو میر تقی میر نے مثلا مصرع لکھا کہ میر کے دین و مذہب کو اب تم پوچھتے کیا ہو، ان نے تو قشقہ کھینچا، دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. اب آپ بتائیے، اس زمانے میں میر ہوتے تو زندہ رہتے، مار دیے جاتے. چنانچہ جوڑ صاحب اس روایت کے آدمی تھے. جیسے ابھی حمید نے کہا کہ وہ کلاسیکی روایت کے آخری بڑے آدمی تھے. جو روایت چلی آ رہی تھی، چنانچہ وہ علماء پر بھی، جو علماء سو پر بھی، ان کے بہترین دوست جو تھے ہندوستان میں، وہ مولانا عبدالحلیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو دلی میں رہتے تھے. لکھنؤ کے تمام علماء سے ان کی دوستی برابر کی سطح کی تھی. پاکستان آنے کے بعد بابا ظہیر شاہ تاجی ان کی مسلسل مجلسوں کے شریک تھے. ہر اتوار کے روز منور عباس ایک ایڈوکیٹ ہوتے تھے، ان کے دولت کدے پر ایک مجلس ہوتی تھی جس میں حضرت علامہ رشید ترابی، بابا ظہیر شاہ تاجی، منور عباس صاحب، زیبا رودولوی، میں کیونکہ رشید ترابی اور ہم دوست تھے، تو گاڑی میں ہم جب بابا کو چھوڑنے جاتے تھے تو ہم ان لوگوں کو دیکھتے تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جوش صاحب ایک بالکل مختلف آدمی تھے. جوش صاحب اس قدر معصوم آدمی تھے کہ میں آپ سے ایسے نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ تو آپ یعنی جب تک آپ ان سے ملے نہیں آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات یہ کہ جوش صاحب ان کی وجہ سے اور ان کے والدین کی وجہ سے پاکستان آئے. یہ صحیح بات ہے نہیں، میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ابھی مجھے بچوں کے لیے آئے، لیکن اس سے زیادہ اردو کی محبت میں آئے. اور یہ بات انہوں نے ہندوستان میں بھی کہی اور پاکستان میں بھی کہی، اور
سب کچھ کہا گیا مگر پلٹ کے گئے نہیں. یہ بات لوگوں کے اچھا کیا ہے آپ ماریں بھی اور آپ کہیں روئیں نہیں, یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. انہوں نے کبھی بھی ایک لفظ قائد کے خلاف کبھی نہیں کہا, ایک لفظ پاکستان کے خلاف کبھی نہیں کہا, ایک لفظ دین کے خلاف, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف, امیر المومنین کے خلاف, جو ان کا عقیدہ تھا اس کے خلاف کبھی کوئی گفتگو ایمانیات کے خلاف انہوں نے نہیں کی. لیکن اگر میں ان کو یہ ثابت کرنے لگوں کہ بہت ہی نمازی اور پرہیزگار آدمی تھے تو میں بالکل جھوٹ بولوں گا. میں نے تو ان کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا, مگر میں نے ان کو مجلسوں میں دیکھا. یہ ابھی بتا رہے تھے بہت سے مرثیوں کی تصویریں, اس میں میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں. ابھی جب ٹی وی شروع بھی نہیں ہوا ہے اور وہ مجلس پڑھ رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں. یہ جو ہلال نقوی ہے یہ بالکل چھوٹا سا ہوتا تھا. ابھی ایک بات کا ذکر کرنا چاہیے, اب میں زیادہ وقت آپ کا اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے, ذکر کیا جانا چاہیے. ان کی کتابیں یہاں نہیں شائع ہوئیں, 3 یا 2 کتابیں پاکستان میں شائع ہوئی. ایک تو امیر المومنین کا قصیدہ ہے جو ان کی گویا 7 سالہ 74 سالہ یوم ولادت پر لکھا گیا تھا کہ آنے لگی کیا نجف قسم سے آنے لگی صدا, اے جوش نغمہ سنج میری انجمن میں آ, اے جوش نغمہ سنج میری انجمن میں آ, پہلو میں بیٹھ کے نغمات نو سنا, ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا, ساقی میرا سلام ادب لے کے میں چلا, مولائے کائنات اور آواز دے مجھے, اے جبرائیل جرت پرواز دے مجھے. اب یہ نقش اسلام ابھر جائے, جلی ہو جائے, ہر مسلمان حسین ابن علی ہو جائے. اب یہ لکھنے والا جو ہے آپ اس پر دین سے برگشتگی کا الزام لگائیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اچھا پھر ابھی کہا گیا انہوں نے ایک مرثیہ نہیں لکھا اور ایک وقت میں نہیں لکھا, انہوں نے 9 مرثیے لکھے, 9 مسدسیں براہ راست کربلا کے واقعے پر لکھی. اور جیسا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے بالکل, ان سے پہلے بھی بعض, ایک مرزا ربیع کے ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا مرزا اوج, انہوں نے سب سے پہلے عنوان رکھ کر اصلاحی مرثیے لکھنے کی بنیاد ڈالی تھی. پھر شاد عظیم آبادی اور پھر پورا اقبال کا پس منظر ہے جس میں انہوں نے کربلا کو علامت اور استعارے کے طور پر اقبال سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا تھا. یہ اقبال تھے جنہوں نے فارسی میں اور اردو میں واقعہ کربلا کو علامت کے طور پر, اگر آپ دیکھیے گا مثنوی اسرار خودی میں اور رموز خودی میں, تو خاندان اہل بیت سے جو تعلق, میں نے ایران میں یہ بات کہی اور میں پھر آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ دنیا میں کسی زبان کے شاعر نے محمد و آل محمد پر ایسی گفتگو نہیں کی جیسی اقبال نے کی تھی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اب جب جوش صاحب کی آپ مسدس دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ نبی کریم کا ذکر ہے اور اس کے بعد آل محمد کا ذکر ہے, امیر المومنین کا ذکر ہے. رباعیاں بے شمار ایسی ہیں کہ جو ابھی یہاں سنائی گئی, اور جو ان کی رومانوی شاعری ہے اس سے ہم نظر انداز کرتے ہیں. ابھی دیکھیے انہوں نے کہا, فرخ نے 3-2.5 ہزار صفحات کا کلام ہے ان کا, کلیات یعنی روح ادب سے لے کر آخری کتاب تک سب یکجا 3 جلدوں میں ہلال نے پوری زندگی کا سرمایہ جمع کیا ہے. کوئی 1,500 صفحے کی کتاب ہے جس میں ہلال نے انتقادیات جوش, یعنی جوش کی وہ تحریریں جو تنقید سے متعلق ہیں وہ الگ کر کے شائع کی ہیں. 10 مرثیے یعنی 9 مرثیے اور یہ مسدس مدحیہ یہ الگ سے شائع کی ہوئی ہے. نوادرات جوش میں وہ ایفورزم جسے کہتے ہیں کہ گفتگو میں کوئی بات کہی ہے ادب کے متعلق, وہ سب جمع کیا ہوا ہے. پھر یادوں کی بارات میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو جوانی کہیے یا کسی زمانے میں برہنہ گفتاری کو برا سمجھا جاتا تھا. جوش صاحب ہر بات کے خلاف ہو جاتے تھے کسی بھی روایت کے, چنانچہ انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں اس میں اور سب کے اوپر انہوں نے تنقید کی. ظاہر ہے کہ ہر بات کی تعریف نہیں کی جا سکتی, مگر میں ایک بات آپ سے عرض کروں,
یادوں کی برات مقبول ترین پاکستان کی کتابوں میں ہے، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ حمید شاہد نے بھی چھپ کے پڑھی ہے۔ یہ جو مومن جیسے نعیم صاحب ہیں، تو ہم لوگ تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں تو پڑھنا ہی چاہیے، مگر ضیاء الدین نعیم صاحب یہ بھاری سے چھپ کے پڑھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بزرگ کیا کیا کر گئے ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھیے کیسا کیسا مصرع لکھا ہے، آپ دیکھیے، نظریں میری جھک رہی ہیں ان سے مل کر، نظریں میری جھک رہی ہیں ان سے مل کر، دیوار سے دھوپ اتر رہی ہے گویا، نظریں میری جھک رہی ہیں ان سے مل کر، دیوار سے دھوپ اتر رہی ہے، ایک سلسلہ لامتناہی ہے کہ زلف، ایک سلسلہ لامتناہی ہے کہ زلف، دھنکی ہوئی رات کی سیاہی ہے کہ زلف۔ اب آپ مجھے بتائیے، دھنکی ہوئی رات کی سیاہی ہے کہ زلف، اور کہیں ایک جگہ لکھا ہے اپنی شوخی، اور دیکھیے یعنی ہم تو اس منزلوں سے کیونکہ اعتراف کرتے ہیں کہ گزرے ہوئے ہیں، باہوں کے چمن میں کبھی ایفا شدہ وعدے، باہوں کے چمن میں کبھی ایفا شدہ وعدے، بستر کی شکن میں کبھی ٹوٹے ہوئے پیما، باہوں کے چمن میں کبھی ایفا شدہ وعدے، بستر کی شکن میں کبھی ٹوٹے ہوئے پیما، خوش ہو تو مسلمان جو ناخوش ہو تو کافر، خوش ہو تو مسلمان جو ناخوش ہو تو کافر، جب موج میں آ جائے نہ کافر نہ مسلمان، خوش ہو تو مسلمان جو ناخوش ہو تو کافر، جب موج میں آ جائے نہ کافر۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ اس کو شاعر انقلاب کہہ کے دھتا بلاتے ہیں۔ ابھی پرسوں سے میں نے 2-3 آدمیوں کو سخت سست کہا، کسی کا ایک شعر چل رہا تھا اور اس پہ ابو گل نہ موج صبا مانگتے ہیں لوگ، ابو گل نہ موج صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ انگریزوں کے خلاف ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف انہوں نے شعر لکھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف شعر لکھے، انہوں نے ان لوگوں کے خلاف شعر لکھے جو انگریزوں کی خوشامد کرتے تھے۔ اب ایسے آدمی کے بارے میں آپ اپنی اختلافی بات کریں، ضرور آپ کو حق حاصل ہے، آپ ضرور کریں، مگر جوش کو ان کی کلیت میں دیکھیے۔ مجھے پہلے سے ان سے نیاز حاصل تھا، ابھی انہوں نے پڑھا، میں پہلی دفعہ میں ٹی وی میں کام کرتا تھا، ابھی نیا میں پاکستان آیا تھا، ٹی وی نیا شروع ہوا تھا، میں اور اسلم اظہر صاحب اور اختر قاضی ان سے ملنے گئے، اور پہلی ہی ملاقات میں انہوں نے، وہ کیونکہ لکھا گیا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو صاحب نے کچھ ان سے بات کی، اور عالیہ امام آئی ہوئی تھی ساتھ، تو علویہ بیٹھی ہوئی تھی، تو کہنے لگے، اسلم اظہر صاحب کہنے لگے کہ جو صاحب ہمارے ہاں مشاعرہ ہے فرض کیجئے 9 تاریخ کو، تو ان کا 9 تاریخ نمی تاریخ نمی، آپ کبھی انگریزی میں کہتے ہیں 9 سپٹمبر، 9 اکتوبر، آپ کہتے ہیں 9 اکتوبر، 9 سپٹمبر، سپٹمبر 9 ہے نا، تو انہوں نے کہا نمی۔ اچھا، اب میں ذرا سمجھا کہ بھائی یہ تو افسر پہ حملہ ہو رہا ہے، مجھے مروا دیں گے یہ۔ پھر انہوں نے کہا مزاج کیسے ہیں پہ جھگڑا ہوا کہ آپ کے کتنے، انہوں نے کہا مزاج کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا مزاج زیادہ ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، مزاج کیسا ہے تو مزاج، تو میں نے کہا کہ سر وہ مصحفی کا شعر ہے کہ بندہ پرور مزاج کیسے ہیں، کل تو شعلہ تھے آج کیسے ہیں، تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے مصحفی علمیہ بھی آ جائیں، اگر غلط ہے تو غلط ہے۔ جو غلط ہے تو وہ غلط ہے۔ میں اب ٹی وی میں کام کرنے لگا، تو ایک روز ایک صاحب آئے، اور اب مجھے نہیں معلوم، ان لوگوں کو معلوم ہوگا، ایک صاحب، میں چھوٹا سا افسر تھا لیکن چھوٹی سی عمر بھی تھی میری، تو میرے سیکرٹری نے کہا کہ ایک نوجوان آپ سے ملنے آیا، جوڑ صاحب، میں نے کہا کہ تشریف لائیں، ایک صاحب تشریف لائے، تو میرے نام ایک خط ہے
رقاصہ جیسا ہوتا ہے، اس پہ یہ 2 رباعیاں ایک انہوں نے پڑھی ایک انہوں نے پڑھی۔ اب آپ کو اگر یاد ہو، میں کسوٹی ایک پروگرام ہوتا تھا جو میں کرتا تھا، میں آپ کے علم، اس میں یہ کچھ ہوتا تھا آپ کے علم میں، انہوں نے لکھا کہ سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، جب موند گئی آنکھیں تو بصیرت پائی، جب موند گئی آنکھیں تو بصیرت پائی، جب علم کے سب کھنگال ڈالے قلزم، جب علم کے سب کھنگال ڈالے قلزم، تب دولت عرفان جہالت پائی، جب علم کے سب کھنگال ڈالے قلزم، تب دولت عرفان جہالت پائی، اور مکھڑوں سے پٹی۔ اگر جوش صاحب ہوتے تو آج فاروق کی بہت پٹائی کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اتنی اچھی ربائی کو اتنی خراب طرح سے پڑھا۔ مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں، مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں، چوتھی کی دلہن کی طرح پیاری گلیاں، مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں، چوتھی کی دلہن کی طرح پیاری گلیاں، دل کی نگری سے آہ بھرتی گزری، کل رات کو لکھنؤ کی ساری گلیاں، کل رات کو لکھنؤ کی ساری گلیاں، آج بھی وہ لکھنؤ کی رنگ رلیاں دل میں ہیں، وہ جو کل زیر قدم تھی اب وہ گلیاں دل میں ہیں۔ اور اس کے نیچے 2 سطریں لکھی ہوئی تھی، اور اسی لکھنؤ میں میرے استاد خواجہ عزیز رہتے تھے لکھنوی، حامل رقیہ حاضہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ میں نے حامل رقیہ حاضہ کو بلایا کہ بھئی کیا بات ہے، کہنے لگے مجھے ٹی وی میں ایکٹنگ کرنی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جو صاحب بہت معصوم آدمی تھے، میری بات کی بہت سی ملاقاتیں ہیں، مگر ایک بات میں آپ سے عرض کروں اور آپ کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلیات آ گئی ہے، تو اب ہمارے نقادوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اثر نو جوش کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ اب وہ ساری کتابیں یکجا ہو گئی ہیں۔ وہ کتابیں جو ہندوستان میں شائع ہوئی تھی وہ بھی اس میں یکجا ہیں، جو یہاں شائع ہوئی تھی، جو نہیں شائع ہوئی تھی وہ بھی اس میں، ایک نظم کے کچھ ہزار مصرے ابھی رہتے ہیں جو ان کی نظم ہے، حرف آخر ایک ان کی نظم ہے، جس کے بارے میں کسی انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ 25-30 ہزار مصرے میں نے لکھ رکھے ہیں، میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ اگر وہ نظم چھپ جائے تو سمجھیے کلیات جو اب ان کی انتقادیات، ان کے ملفوظات، ان کی نثر، ان کی شاعری اب سب آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ اثر نو جوش کا مطالعہ کیجیے اور ان کی شخصیت کو ادب سے الگ کر کے دیکھیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑا 20ویں صدی کا شاید سب سے بڑا نقاد ہے، محمود بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے جسارت کر رہا ہوں، عذرا پاؤنٹ۔ اس نے اپنی محبوبہ کو ڈی.ایچ. ہوڈولیٹل کو خط میں لکھا، تم نے متیس کے بارے میں بہت سی باتیں لکھی، متیس نے ایک بات کہی ہوئی ہے، وی شوڈ ڈسکس پینٹنگ ناٹ دا پینٹر، وی شوڈ ڈسکس پینٹنگ ناٹ دا پینٹر۔ آپ شاعر کی شخصیت پر گفتگو کرنا جب وہ رخصت ہو جائے چھوڑیے، جو چیزیں بصورت تحریر چھوڑی ہیں اس کا جائزہ لیجیے اور اس کے مقام کا تعین کیجیے۔ بڑی مہربانی۔